Hello and welcome everyone to my channel, which is Sam, the true way of life, with a new video. ہمارے پاس ایک چھوٹی کتاب ہے جس میں ایک وارننگ ہے. یہ بالکل ایک میڈیکل وارننگ کی طرح ہے جو کسی بھی ڈرگ پر لکھی ہوئی ہو. وارننگ: یہ پریزنٹیشن قریب رکھے گئے وقار کے آرام کو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور ہم کسی کی پسند کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن ایسی بات ہو سکتی ہے جو کسی کے لیے ناراضگی کا باعث بنے. ہماری منسٹری 2 دریافتوں پر مشتمل ہے، اور آپ اس دریافت کو اس لیے قبول نہ کریں کیونکہ میں اس پر زور دے رہی ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اسے خود بھی اسٹڈی کریں، اور دریافت یہ ہے کہ 66 کتابیں، جسے ہم ملا کر بائبل کہتے ہیں، یہ 40 لوگوں نے لکھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود 66 کتابیں اور 40 مصنفین نے یہ کتابیں 2000 کے عرصہ میں اکٹھی کیں. اور ان سب سے جو دریافتیں نکل کر آتی ہیں وہ 2 ہیں. پہلی یہ ہے کہ 66 کتابیں ہیں جو 40 مختلف لوگوں نے لکھی کئی ہزار سالوں کے عرصہ میں، جو کہ مربوط پیغامی نظام ہے. میں ایک تکنیکی اصطلاح استعمال کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پرانے عہد نامہ میں ایک تھیم ہے جو نئے عہد کو پورا کرتا ہے. نہیں، یہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے. جو چیز آپ کو دریافت کرنی ہے کہ ہر ایک نمبر، ہر ایک جگہ کا نام، ہر ایک ڈیٹیل ان 66 کتابوں میں جان بوجھ کر ایسی ڈیزائن کی گئی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جسے آپ کو کھوجنا ہے خود کے لیے، کیونکہ اگر آپ اسے دریافت کریں گے تو یہ آپ کا ساری سالمیت کا نظریہ بدل دے گا. یعنی یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کا نظریہ بدل دے گا، نہ صرف عام احساس سے بلکہ تفصیلی طور پر. اگر آپ اسے پا لیتے ہیں تو آپ دوسری دریافت میں الجھ جائیں گے. اور دوسری دریافت یہ ہے کہ اس پیکج کی اصلیت ہمارے ٹائم ڈومینین کے باہر سے ہوئی تھی. آپ اس مافوق الفطرت اصلیت کو آسانی سے ثابت بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اس میں رہیں. سب سے پہلے، کیا کلام مقدس میں پوشیدہ پیغامات موجود ہیں؟ ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے، اور یہی چیز ہمیں بائبل میں بہت جگہ مینشن کی ہوئی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر امثال اس کا 25واں باب اور اس کی 2 آیت: خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں. تو اس لیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گی. چلیے ہم ایک پہیلی سے شروع کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں سب سے برا انسان کون ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی ہاں، بائبل میں سب سے برا انسان متوسلا ہے، اور وہ 969 سال زندہ رہا. لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ سے پہلے مر گیا. یہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ سب سے برا انسان تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ سے پہلے مرا. مجھے لگتا ہے کہ سب بھول گئے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا. جی ہاں، اس کا باپ ہنوک تھا. جیسا کہ ہنوک ایک دلچسپ انسان ہے، ہمیں ہنوک کے بارے میں تھوڑا سا ہی معلوم ہے. جب وہ 65 سال کا تھا تو اس کی زندگی میں کچھ ہوا کہ وہ اس دن سے خدا کے ساتھ چلنے لگا. اور یہاں آپ کو ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نوح کا سیلاب اچانک سے نہیں آیا تھا. نوح کا سیلاب 4 پشتوں سے پریچ کیا جا رہا تھا. ہنوک کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا بیٹا جو پیدا ہوا اور زندہ ہے، اس سیلاب کی عدالت اسی ہی سے شروع کی جائے گی. اس کی وجہ سے اس کا نام متوسلا رکھا گیا. جیسا کہ آپ ہیبرو میں اس لفظ کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ لفظ موت کی جڑ سے نکلا ہے، جس کا مطلب موت ہے، اور یہ پرانے عہد نامہ میں 125 دفعہ آیا ہے. اور لفظ سلا، جس کا مطلب آگے بھیجنا کے ہیں، ان کی جڑوں کے مطابق متوسلا کا مطلب بنتا ہے اس کی موت کچھ لے کر آئے گی. اور یہ دلچسپ ہے. اور جب آپ اسے بائبل میں پڑھتے ہیں تو متوسلا جب تقریباً 187 برس کا تھا تب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام لمک تھا. اور جب لمک 182 برس کا تھا تو اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام نوح تھا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب نوح 600 سال کا تھا تب طوفان آیا.
دوسرے الفاظ میں متوسلہ کی زندگی میں خدا کے رحم کا وقت تھا، لیکن یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالت آئے گی، اور اس طرح سے اس کی زندگی سے ایک پیشن گوئی پوری ہوئی۔ جب متوسلہ زندہ تھا تو ان کے لیے ہر ایک چیز مذاق تھی، لیکن جب وہ مرا تو طوفان آیا۔ اب جو اہم چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پیدائش کو پڑھتے ہیں تو ہم پیدائش 5ویں باب کو سکپ کر دیتے ہیں۔ پیدائش 1-2 میں کریشن کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور پیدائش 3 پوری بائبل کے لیے بیج کی منصوبہ بندی ہے۔ جینیسس 4 یعنی پیدائش اس کا 4 باب اس کے قتل اور اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں بتاتی ہے، اور پیدائش 6 باب نوح کے طوفان کے بارے میں ہے، لیکن پیدائش 5واں باب ان ابواب میں سے ہے جن کو چھوڑنے کا رجحان ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نسب نامہ ہے، یہ 10 لوگوں کا نسب نامہ ہے: آدم، سیت، انوس، کنعان، مہلیل، یارد، ہنوک، متوسلہ، لمک اور نوح۔ اب پیدائش 5 میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اردو میں تو ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ان ناموں کی نقل حرفی کی گئی ہے۔ ان کا مطلب یہاں موجود نہیں، ان کے بولنے کا انداز تو بالکل تقریباً ویسا ہی ہے، لیکن ان ناموں کا مطلب کیا ہے، ان ناموں کا مطلب یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ان کے ناموں کا مطلب نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ یہ نام ان کے ماں باپ نے رکھے ہیں اور اس وقت یہ معنی نہیں رکھتے، لیکن عبرانی میں یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ عبرانی ایسی زبان ہے جس کا مطلب ہے نہ کہ وہ صرف صوتی یعنی بلانے کے لیے ہے۔ ہماری زبان میں الفابیٹ صرف فینوٹک یعنی صوتی ہیں، وہ اس لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم لفظوں کو بیان کر سکیں، لیکن عبرانی ایک یونیک اور پرانی زبان ہے، اور یہ ایک کنسپٹ کی علامت ہے، نہ کہ صرف ایک آواز ہے۔ اب پہلا لیٹر، جسے کچھ یوں لکھا جاتا ہے، یہ طاقت یا پہلے نمبر کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسے ہم الف کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور بابل کی اسیری کے بعد عبرانیوں نے ایک باکس فارم کو اپنایا، جسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں، جو کہ اوریجنل ہیبرو کی جڑوں سے دور ہے۔ ایریزونا کی عبرانی یونیورسٹی میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے الفابیٹس کو یاد کریں، اور ان کا مطلب بھی انہیں یاد کروایا جاتا ہے۔ وہ یہ سب تقریباً 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، اور اس سے وہ 80% تک عبرانی سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہیبرو الفاظ 3 لیٹر روٹ سے مل کر بنا ہے، اور جب آپ الفابیٹس کا مطلب جان جاتے ہیں تو آپ کسی بھی لفظ کے مطلب کو جان لیں گے۔ الف کا مطلب ہے پہلا، طاقت یا لیڈر۔ دوسرا لیٹر ہے بیت، جو گھر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور بیت کا مطلب ہے گھر یا فیملی، جیسے کہ بیت لحم یعنی روٹی کا گھر، بیتیل یعنی خدا کا گھر۔ اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ الفابیٹس خود اپنے اندر ہی ایک مطلب رکھتا ہے، اور جب آپ الف اور بیت کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے پہلا یا گھر کا حکمران، اور یہ نام باپ کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ابا، جس کا مطلب ہے باپ۔ اگر آپ لفظ ہے کو لیں، جس کا مطلب سانس ہے، اگر آپ اس لفظ ہے کو درمیان میں لے آئیں تو اس کا مطلب بنتا ہے دیکھنا، نازل کرنا یا ہوا یا روح۔ اور جب ہم تینوں کو اکٹھا جوڑتے ہیں تو یہ احب بنتا ہے، جس کے معنی باپ کے جوہر یا دل کو ظاہر کرنا کے ہیں، اور اس کا مطلب محبت ہے۔ احب ایک عبرانی الفاظ ہے جو کہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں اس پر اس لیے زیادہ زور دے رہی ہوں کیونکہ عبرانی لیٹر خود ایک مطلب رکھتے ہیں، اور یہ صرف آوازیں نہیں ہیں، اور ان کا ایک خاص مطلب ہے، جس طرح کہ ابرام اور سارا۔ شاید مجھے یہاں سیری کہنا چاہیے۔ اور جب خدا نے ان کے نام بدلے تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ان کے ناموں کے اندر صرف لیٹر ہے ڈال دیا۔ خدا نے ان کی زندگیوں میں اپنی روح بھیج دی، اور ابراہام بن گیا، اور ساری سارا بن گئی۔ اور اب ہم دوبارہ جینیالوجی یعنی نسب نامہ کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آدم، اور یہاں ادوما لکھا ہوا ہے جس کا مطلب آدمی ہے۔
اس کا بیٹا سیت جس کا مطلب اپوائنٹڈ یعنی مقرر کیا گیا ہے، اور اس کیس میں ہم پیدائش اس کا چوتھا باب اور اس کی 25ویں آیت پڑھیں گے۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me an other seed, instead of Abel whom Cain slew. تو اس لیے سیت کا مطلب ہے چنا ہوا۔ اگلا لفظ ہے انوس جس کا مطلب ہے بشر، کمزور، دکھی، جس کی روٹ اناش سے ہے، جسے عام طور پر زخم یا درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کینان، اور اس کا مطلب ہے غم۔ یہ بھی کافی ٹف نام ہے۔ اور اس کا بھی ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا مہلیل، جس کا مطلب ہے بابرکت یا تعریف۔ جیسا کہ خدا کا نام بھی ایل ہے تو اس لحاظ سے اس کا مطلب بنا بابرکت خدا یا خدا کی تعریف۔ اب اس کے بیٹے کا نام ہے یارد جس کا مطلب ہے نیچے آنا، اور اس کے بیٹے کا نام ہنوک ہے لیکن اس کا مطلب ہے آغاز یا پڑھانا، اور اس کے بیٹے کا نام ہے متسلا اور اس کا مطلب ہے موت، یعنی وہ موت لے کر آئے گا۔ اور جب یہ مرا تو طوفان آیا، اور اس کا بھی بیٹا ہے جس کا نام ہے لمک، اور اس کا مطلب تو ہمیں انگریزی میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم انگریزی میں لیمنٹ یعنی نوحہ یا لیمنٹیشن یعنی آہو فغاں کہتے ہیں، اور ہم لیمک کا مطلب اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب مایوسی ہے، اور لمک کا بیٹا ہے نو۔ آپ میں سے کتنے لوگ نو کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ لفظ نخام سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی آرام کے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے جب ہم پیدائش اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس نے اس کا نام نو رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور اب ہمارے پاس یہاں 10 لوگوں کی جینیالوجی یعنی نسب نامہ ہے۔ پہلا آدم، سیت، انوس، کینان، مہلیل، یارد، ہنوک، متسلا، لمک اور نو۔ اب ہم اس کی نقل حرفی نہیں بلکہ انہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے۔ آدم کا مطلب ہے آدمی، سیت کا مطلب ہے مقرر کرنا، انوس کا مطلب ہے بشر، کینان کا مطلب ہے غم، مہلیل کا مطلب ہے بابرکت خدا، یارد کا مطلب ہے نیچے آئے گا، ہنوک کا مطلب ہے ٹیچنگ، اور متسلا کا مطلب ہے موت لے کر آئے گی، لمک کا مطلب ہے مایوسی، اور نو کا مطلب ہے آرام یا سکون۔ اب ہم اسے ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ کچھ یوں بنتا ہے۔ آدمی کے لیے مقرر ہے بشری غم، لیکن بابرکت خدا آئے گا اور سکھائے گا، اور اس خدا کی موت لے کر آئے گی مایوسی اور پھر آرام یا سکون۔ یعنی آدمی کی وجہ سے غم آیا لیکن بابرکت خدا نے سکھایا، اور نیچے آ کر اس کی موت نے مایوسی کو آرام میں بدلا۔ جب میں اس کو سنتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ربائی کے گروپوں نے اس آیات کو چھپایا تاکہ وہ سازش کر سکیں کہ وہ نئے عہد نامہ کی سمری کو اس جینیالوجی یعنی اس نسب نامہ میں چھپا سکیں۔ لیکن تورات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کا منصوبہ کوئی اب کا نہیں بلکہ شروع ہی سے تھا۔ اس نے شروع ہی سے پلان کر لیا تھا کہ اس کا بیٹا اس زمین پر آئے گا اور خون بہائے گا، اور ہم سب اس کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے۔ افسیوں اس کے پہلے باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، اور خدا کا فضل اور اس کی محبت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو۔ آمین۔